بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ایک اور قسط کے ساتھ اپنی ٹائم مشین کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ حالات و واقعات کو اسی سیاق و سباق کے ساتھ سمجھا جائے جس طرح وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، تاکہ ان سے درست نتیجہ نکالا جا سکے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ ٹائم مشین ہمیں کس زمانے میں لے جاتی ہے اور کس سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی کنٹرول روم، گھمائیے مشین۔ جی بہتر۔ ناظرین، منظر ہے 60 ہجری مکہ مکرمہ کا کہ جہاں لاکھوں مسلمان بیت اللہ کے حج سے مشرف ہونے کے لیے آ چکے ہیں، لیکن ایک تشویشناک خبر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے احرام کھول دیے ہیں اور حج کو عمرہ سے بدل کر مسلمانوں کو دعوت دے کر حکومت طاغوت اور یزیدیت کو سرنگوں کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا رابطہ وہاں پر موجود ایک حاجی صاحب سے ہوا ہے، آئیے ان کے تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم محترم جی، ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ اپنا تعارف کروائیے۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام عبداللہ ہے اور الحمدللہ میں پیادہ کوفہ سے بیت اللہ کے لیے حج کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں طلب کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا حاجی صاحب، ابھی امام حسین علیہ السلام مخاطب تھے، وہ سب کو مخاطب کر کے کیا فرما رہے تھے؟ جی واللہ، خداوند متعال کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو امام کی زیارت نصیب ہوئی اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور کیا چاہیے بخشش کے لیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب، میں نے پوچھا امام فرما کیا رہے تھے؟ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور کیا ہی خوبصورت گفتگو کی، فصاحت و بلاغت ان کے گھر رہنے کی کنیز ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، واہ کیا کہنے۔ حاجی صاحب، آپ کی تمام باتیں درست اور آپ کی عقیدت بجا ہے، لیکن امام حسین فرما کیا رہے تھے؟ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہا۔ آپ اسی سوال پر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ پھر بھی حاجی صاحب پتہ تو چلے کہ موضوع گفتگو تھا کیا؟ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ احرام کھول کر حج کے ایام میں بیت اللہ سے باہر نکل گئے ہیں؟ جب ساری دنیا بیت اللہ آ رہی ہے، امام باہر سفر پر جا رہے ہیں۔ جناب، میں احرام کی حالت میں ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں ان کی زیارت سے شرفیاب ہو گیا، ان سے دعا بھی کروائی اور ان کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت اور خوشبختی ہے، اور جو وہ فرما رہے تھے میں نے زیادہ غور سے نہیں سنا، سچی بات ہے۔ جو تھوڑی بہت باتیں میں سن سکا، کچھ سیاسی باتیں کر رہے تھے حکومت کے حوالے سے۔ ایک منٹ، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ مطلب سیاسی گفتگو؟ مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ میں عظیم ترین عبادت یعنی حج ہو رہا ہے، پاکیزگی اور تقدس کا ماحول ہے۔ اب اس ماحول میں سیاسی گفتگو، وہ بھی حکومت وقت کے خلاف باتیں۔ دیکھیں حاجی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس سے کم از کم دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ عبادت اور سیاست کا ٹکراؤ ہے، یہ کہ دونوں متضاد ہیں اور ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ نعوذ باللہ امام حسین موقع شناس نہیں ہے، ان کو یہی نہیں معلوم کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ سیدھی بات کو سیدھا رکھو جوان، زیادہ فلسفی بننے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا زیادہ سوچنا تمہیں گمراہ کر دے گا۔ میں صرف اتنا عرض کیا ہے کہ مقدس ترین مقام ہے، حکم خداوندی بجا لانے کے لیے دنیا مشکلات برداشت کر کے یہاں تک پہنچی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ تجارت چل رہی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ادا ہو رہا ہے، علاج معالجہ چل رہا ہے، کاروبار غرض کے تمام نظام تو فعال ہے، کوئی چیز بھی نہیں رکی ہوئی، سب جمعہ و جماعت ہو رہی ہے۔ پھر اس موقع پر انتہا پسندی اور انتشاری گفتگو کا کیا مقصد ہے؟ ایک منٹ، اب آپ جہالت اور بے ادبی پر اتر آئے ہیں۔ مثلا جو آپ کو حالات سے آگاہ کر رہا ہے، فاسد حکومت کے فساد کو آشکار کر رہا ہے، جو اس نظام کے ظلم اور فسق و فجور اور پستی کو آشکار کر رہا ہے، یہ انتہا پسندی ہے؟ جو آپ کو آپ کا محل وقوع بتا رہا ہے، آپ کی عزت اور شرف اور سربلندی کا پیغام دے رہا ہے آپ کو، یہ باتیں آپ کی عبادت اور معنویت کے منافی ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آئندہ زمانے میں ایسی احسان فرموش نسلیں پیدا ہوں گی جو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنے کی بجائے، ان کی تعظیم کرنے کی بجائے الٹا انہی کو احمقانہ و نامعقول سوال کرے گی۔ تم لوگوں سے تو کافر اچھے ہیں جو اپنے آباء کی عزت کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اپنے آباء کے عمل کو حجت مانتے ہیں۔ صرف تم ہی نہیں محبت رکھتے امام سے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ وہ سید السردار ہیں، وہ سید شباب اہل جنت ہیں، معصوم بھی ہیں، فصاحت و بلاغت کے مینار ہیں،
ہدایت کا سرچشمہ ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر پارہ بطول ہیں، فرزند ملود کب ہیں، یتیموں مسکینوں اور بے سہاروں کے مددگار ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب خدا آپ کی عقیدت اور ایمان میں مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ خدا نہ خواستہ ہم آپ کی عقیدت کو کچھ نہیں کہہ رہے، ایک معصومانہ سوال صرف یہ ہے کہ کاروان تو امام لے کر جا رہے ہیں جس کے ساتھ مخدرات عصمت اور بچے بھی ہیں، تو اتنی عقیدت اور معرفت کے باوجود آپ امام کو تنہا جانے دیں گے؟ خدا تمہارا بھلا کرے بھائی، مجھے مناسک حج ادا کرنے ہیں، آپ جوان لگ رہے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اتنا آسان نہیں امام کا ساتھ دینا۔ والسلام۔ ہیلو حاجی صاحب، ہیلو۔ عجیب مظلومیت ہے ائمہ کی کہ چاہنے والے اور محبت و عقیدت رکھنے والے جو ہر سانس میں نام تو اہل بیت علیہم السلام کا لیتے ہیں مگر ساتھ نہیں چلتے، ہم سفر نہیں بنتے۔ لاکھوں عقیدت مندوں میں ساتھ چلنے والے 70 ہی نکلے۔ اگر درست دین شناسی نہ ہو اور اصل بنیاد سے دین دریافت نہ کیا گیا ہو تو رہبر و امام کی نہ صرف فرما برداری نہیں کی جاتی بلکہ ان کی حق گوئی اور صداقت پر مبنی دو ٹوک موقف کو شدت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مقتل میں لاکھوں عقیدت مندوں کے درمیان امام تنہا قتل کر دیے جاتے ہیں۔ خدا ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ MNN نیوز کی جانب سے فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔